والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بزرگان محترم، معزز سامعین کرام، پروردگار عالم نے مولا حسین علیہ السلام کے طفیل میں پھر یہ موقع دیا کہ ایک بار پھر آپ حضرات کی بارگاہ میں آپ حضرات کے روبرو ذکر اہل بیت علیہ السلام کرنے کا شرف حاصل کروں. دیکھیے، ہر مہینے کی آمد کوئی نہ کوئی پیغام لے کر آتی. آپ دیکھیں، ماہ شوال کی آمد خوشیوں کا پیغام لے کر آتی ہے، عید کا پیغام لے کر آتی ہے. ماہ ذی الحجہ کا قیامت پیغام لے کر آتی ہے کہ مسلمانوں نے ایک بڑا اجتماع کیا، جناب ابراہیم و اسماعیل کی یاد کو تازہ کیا، اور اس کے بعد اس رکن کو تمام کرنے کے بعد عید مناتے ہیں. تو ہر مہینہ کوئی نہ کوئی پیغام لے کر آتا ہے. ماہ محرم الحرام یہ جو ہمارے اور آپ کے درمیان داخل ہوا ہے، جس کا چاند فلک پر نمودار ہوا، جس کا مومنین نے دیدار کیا، دل محزون ہوا، یہ ماہ محرم الحرام کیا پیغام لے کر آ رہا ہے؟ اور اگر ہم نے ماہ محرم الحرام کے پیغامات کو سمجھ لیا اور ان پیغامات پہ عمل کر لیا تو واقعاً حقیقی عزادار ہم ہوں گے. ماہ محرم الحرام پیغام لے کر آتا ہے اصلاح کا. یہ کیسے کہہ دیا آپ نے؟ کہاں سے کہہ دیا آپ نے؟ کوئی روایت ہے؟ کوئی آیت ہے؟ جی ہاں، روایت ہے. خود امام حسین علی مقام کا خطبہ موجود ہے. امام حسین علی مقام فرماتے ہوئے نظر آتے، انی لم اخرج اشرا ولا بدرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح. میرے قیام کا مقصد، میرے نکلنے کا مقصد، یہ یزید کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا مقصد طلب اصلاح ہے. تو ماہ محرم الحرام اصلاح کا پیغام لے کر آتا ہے. اب اصلاح نفس اگر ہمیں کرنا ہے تو اس سلسلے میں ہمیں 4 چیزیں دیکھنی ہوں گی. اگر ہمیں اپنی اصلاح، ظاہر سی بات ہے ہمیں دوسروں کی اصلاح کرنے سے پہلے خود اپنی اصلاح کرنی ہوگی. اور جب ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے تو اس کے لیے 4 اصول بیان کیا ہے علماء عرفان نے، علماء اخلاق نے. سب سے پہلے شرط جو ہے وہ ہے مشارطہ. اگر ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے تو ہمیں اپنے نفس کے ساتھ شرط لگانی ہوگی. ماہ محرم الحرام داخل ہو گیا،
آقا حسین کا غم منانے کے لیے ہم جمع ہو گئے، اس پاک و پاکیزہ فرش عزا پہ آ گئے۔ اب جب ہم اس پاک و پاکیزہ فرش عزا پہ آ گئے، اب ہمیں شرط لگانی ہوگی۔ کل تک ہم گنہگار تھے، کل تک ہم جھوٹ بولا کرتے تھے، کل تک ہم غیبتیں کیا کرتے تھے، کل تک دنیا بھر کے گناہ میں ملوث تھے، لیکن پاک و پاکیزہ کی بزم میں آئے ہیں، اس کی بزم میں آئے ہیں کہ جس کا پیغام اصلاح ہے۔ ماہ محرم الحرام ہمیں اصلاح کا پیغام دے رہا ہے، تو ہمیں اپنے نفس سے شرط لگانی ہوگی۔ اب تک جو کرتے تھے آقا حسین کے صدقے میں آج سے چھوڑ رہے ہیں۔ مشارطہ، اب جب ہم نے شرط لگا لی اصلاح کے لیے اپنے نفس سے، تو اب مراقبے کی ضرورت ہے۔ مراقبہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی اپنے آپ کو بچانا۔ شرط لگا لی ہے، اب شیطان چونکہ یوسوسو فی صدور الناس، شیطان تو کھلا ہوا دشمن ہے انسان کا، یہ شیطان وسواس ڈالے گا۔ کیا شرط لگا لی تم نے؟ کیا شرط لگا لی ہم پکے نمازی ہو جائیں گے؟ کیا شرط لگا لی کہ اب جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے؟ کیا ابھی تمہاری جوانی ہے، یہ ہے وہ ہے؟ شیطان جو عدو لکم، قرآن کہہ رہا ہے تمہارا دشمن ہے، یہ کھلا ہوا دشمن تمہاری شرط کو توڑنے کی کوشش کرے گا۔ اب شرط کو توڑنے سے بچانے کے لیے مراقبت کی ضروری ہے، مراقبت ضروری ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہوگا، شیطان بہکائے گا ضرور، لیکن چونکہ ہم نے شرط لگائی تھی آقا حسین کے فرش عزا پہ بیٹھ کر، اس ماہ محرم الحرام کے دخول میں ہم نے شرط لگائی تھی کہ نہیں اب ہمیں یہ چیز چھوڑنی ہے۔ اب جب ہم نے شرط لگائی تھی لاکھ شیطان بہکائے گا، ہم اپنے آپ کو بچا لے جائیں گے حسین کے صدقے میں۔ حسین اس ذات کا نام ہے جس نے دین کو بچایا ہے۔ تو اصلاح کے لیے دوسری شرط ہے مراقبہ، تیسری شرط مواخذہ۔ اب مواخذہ یعنی اب تک ہم نے جو کچھ بھی کیا تھا، نمازیں چھوڑی تھی، ماں باپ کا احترام نہیں کرتے تھے، سماج اور معاشرے کو پریشان کرتے تھے، گندی سیاستیں چلا کرتے تھے، گندی باتیں کیا کرتے تھے، ہر ایک سے نفرت کیا کرتے تھے، ہر ایک سے بیزاری اختیار کیا کرتے تھے، لیکن اب چونکہ ہم نے شرط لگا لی اپنے نفس سے، اب مراقبے کی منزل میں ہے، اپنے آپ کو بچانے کی منزل میں ہے، اب مواخذہ کرنا ہے۔ ہم نے جو نمازیں چھوڑ دی تھی، ہم نے جو نیک اعمال چھوڑ دیے تھے، ہم نے جو صالح اعمال چھوڑ دیے تھے، اب مواخذہ اس کا کرنا ہے۔ مواخذہ یعنی بدلہ، جو کچھ بھی ہم نے چھوڑا تھا، ہم نے اپنے رشتہ دار کو چھوڑ دیا تھا، ہم نے اپنے بھائی کو چھوڑ دیا تھا، ہم نے اپنے چچا کو چھوڑ دیا تھا، ہم نے اپنی پھوپھی کو چھوڑ دیا تھا، ہم نے اپنے اپنی خالہ کو چھوڑ دیا تھا، اپنی انجمن کو چھوڑ دیا تھا، فلاں جگہ مجلسوں میں جانا چھوڑ دیا تھا، فلاں جگہ محفلوں میں جانا چھوڑ دیا تھا۔ نہیں، اب توبہ کر کے مواخذہ کرنا ہے۔ نہیں جاتے تھے اب جانا شروع کرنا ہے، نہیں نماز پڑھی تھی اب نماز پڑھنی شروع کرنا ہے۔ صلوات بھیجے محمد صلی اللہ محمد والے محمد۔ یہ اصلاح نفس کی تیسری منزل ہے مواخذہ۔ آپ کر کے دکھائیے اسے۔ چچا کو چھوڑ دیا تھا، ملیے چچا سے، بھائی کو چھوڑ دیا تھا، گلے ملیے بھائی سے، مواخذہ کریے، معافی تلافی کریے۔ اب سماج اور معاشرے کو چھوڑ دیا تھا، نہیں، سماج اور معاشرے کو ایک جہتی دینی ہے، ایک منزل دکھانی ہے، ایک راستہ دکھانا ہے، ایک ساتھ مل کر چلنا ہے۔ مجلسیں چھوڑ دی تھی، اب مجلسوں میں آنا ہے، یہ مواخذہ ہے۔ تیسری شرط ہے اصلاح کی۔ چوتھی شرط اور اہم شرط محاسبہ۔ اب دن میں ہم نے جو کچھ بھی کیا، رات میں بستر پر آئے، لیٹے، شریعت کہہ رہی ہے آرام سے سو مت جاؤ، محاسبہ کرو۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ ہر چیز کی میں قرآن کی آیتوں سے دلیل دیتا۔ محاسبہ کرو، سو مت جاؤ چین و سکون سے۔ کیا کیا ہے دن بھر؟ کتنوں کو ستایا، کتنے اچھے کام کیے، کتنے برے کام کیے،
اگر برے کام کیے تھے پشیمان ہو جائیے، شرمندہ ہو جائیے، توبہ کر لیجئے۔ اچھے کام کیے تھے اللہ کا شکر ادا کریے۔ پروردگار تیرا شکر، تو نے توفیق دی کہ فرش عذاب پہ آ گئے۔ فرش عذاب پہ کوئی آتا ہوتا نہیں ہے، وہی آتا ہے جس کا خون باب ہوتا ہے، وہی آتا ہے جو فرشتہ صفت ہوتا ہے۔ اس لیے کہ یہ فرش عذاب اتنی اہم چیز ہے کہ جب فرش عذاب زمین پہ بچتی ہے، آسمان سے ملک آتے ہیں، اور جو آئے ہوئے ملک واپس جاتے ہیں تو وہاں کے ملک پوچھتے ہیں، دوسرے فرشتے پوچھتے ہیں، حتیٰ وہ فرشتے جو جنت کی خوشبو کو مسلسل سونگھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، وہ فرشتے سوال کرتے ہیں، کہاں سے آ رہے ہو؟ تمہارے اندر سے خوشبو آ رہی ہے۔ سوچنے کا مقام ہے۔ فرش عزا تبدیلی کا نام ہے، فرش عزا انقلاب کا نام ہے۔ فرشتے، معصوم فرشتے، بے گناہ فرشتے فرش عزا پہ آتے ہیں، ان کے اندر تبدیلی آتی ہے، ان کے اندر خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ دوسرے پوچھتے ہیں فرشتے، کہاں سے آ رہے ہو؟ تمہارے اندر سے خوشبو آ رہی ہے۔ ارے یہی تو فرشتے بتانا چاہتے ہیں، اے انسانوں، تم فرش عزائے حسین پر آئے ہو، ہم خوشبو لے کر آتے ہیں۔ دوسرے ہم سے پوچھتے ہیں، کہاں سے آ رہے ہو؟ خوشبو آ رہی ہے۔ ہاں زادارو، فرش عزا پہ آئیے، اٹھ کر جائیے، کسی بھی گلی میں جائیے، کسی بھی کوچے میں جائیے، کسی بھی بزم میں جائیے، اپنوں میں جائیے، غیروں میں جائیے، آپ کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ ہم حسینی ہیں، ہم آزادار ہیں۔ انکار کی ایسی خوشبو آئے کہ لوگ دیکھ کر کہیں یہ حسین صلوات بھیجے محمد۔ اصلاح نفس کی چوتھی منزل ہے محاسبہ۔ سو مت جائیے۔ توفیق ملی تھی ماتم کرنے کی، توفیق ملی تھی فرش عزا پہ بیٹھنے کی، توفیق ملی تھی عزاداروں کی جوتیاں صحیح کرنے کی، توفیق ملی تھی گلاس میں پانی پلانے کی۔ بڑے بڑے افراد، لاکھوں کروڑوں پتی افراد، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے عزاداروں کی جوتیاں صحیح کرتے ہیں۔ سوچنے کا مقام ہے کہ توفیق ملی، اور ایک کو توفیق نہیں ملتی ہے، ہر ایک کو یہ شرف حاصل نہیں ہوتا ہے۔ خون کی طہارت شرط ہے، خون کی طہارت شرط ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ کو یہ توفیق مل گئی، رات میں لیٹے ہوئے ہیں، آپ نے کہا ہاں اچھے اچھے کام ہم نے کیے، اللہ تیرا شکر، تو نے توفیق مجھے دی۔ اگر نہیں کیا تو توبہ کریے، استغفار کریے، کہیے رب کی بارگاہ میں، معبود غلطی ہو گئی، ہم نے شرط اپنے نفس سے لگائی تھی، ہم نے اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن انسان ہوں، شیطان نے اپنا کام کر لیا، پروردگار تو مجھے بخش دے۔ اللہ ارحم الراحمین ہے۔ مولائے کائنات نے دعائے کمیل میں بتا دیا کہ اللہ بہت جلدی راضی ہو جانے والا ہے، یا سریع الرضا ہے، اللہ بہت جلد راضی ہو جانے والا ہے۔ مولائے کائنات نے تو دعائے کمیل میں ہمیں اتنا بتا دیا کہ اللہ بہت جلد راضی ہو جانے والا ہے، لیکن کتنی جلدی راضی ہو جاتا ہے اللہ؟ بہت اہم جملہ دے رہا ہوں، کتنی جلدی اللہ راضی ہو جاتا ہے؟ مولائے کائنات نے تو بتا دیا کہ اللہ جلد راضی ہو جانے والا ہے، لیکن کتنی جلدی راضی ہو جانے والا اللہ ہے؟ اللہ کتنی جلدی راضی ہو جاتا ہے؟ یہ حسین نے حر کو گلے لگا کربلا کے میدان میں روز عاشورہ
کو اپنے گلے لگا کے بتا دیا کتنی جلد اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو اصلاح کا پیغام ملتا ہے ہمیں ماہ محرم الحرام کی آمد سے، جس کا ثبوت میں نے حضرات کے سامنے، میری کوئی روایت نہ قرآن کے خلاف ہے نہ احادیث کے خلاف رہے گی۔ اگر کہیں معترضہ جملہ ہوگا، بات سمجھ میں نہ آئے گی، بے شک آپ اس سے سوال کر سکتے ہیں، بے شک آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں بتانے کے لیے تیار ہوں۔ جو بھی پروردگار عالم نے آپ لوگوں کی دعاؤں سے اللہ نے جو بھی در اہل بیت علیہ السلام کے طفیل میں جو کچھ بھی ذروں میں سے علم کا ذرہ، معمولی سے ذرہ عطا کیا، اس علم کے ذریعے، اس محنت کے ذریعے انشاءاللہ میں آپ کی باتوں کا جواب دینے کے لیے آمادہ ہوں۔ اگر نہیں بھی آیا مجھے کوئی ایسا سوال رہا تو میرے اساتذہ الحمدللہ موجود ہیں، آپ کی دعائیں انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ تو ماہ محرم الحرام کی آمد ہمیں پیغام دیتی ہے اصلاح کی، یہ پہلا پیغام۔ دوسرا پیغام شکر نعمت کا پیغام۔ ماہ محرم الحرام ہمیں شکر نعمت کا پیغام دیتی ہے۔ کہاں سے کہہ دیا آپ نے، کیسے کہہ دیا؟ تو آئیے خود امام حسین علیہ مقام 9 محرم الحرام کو جو خطبہ دے رہے ہیں، مغربین کے بعد 9 تمام ہوا، تاسوعہ تمام ہوا، شب عاشور آئی، اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا، تو امام حسین علیہ مقام نے ایک خطبہ دیا۔ اس خطبے کا ایک جملہ احمدہ فی السراء والضراء، کیا جملہ ہے آقا حسین کا، پروردگار ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، سختیوں میں بھی آسانی میں بھی۔ ماہ محرم الحرام ہمیں شکر کا پیغام دیتی ہے۔ یہ زندگی، یہ جو انسان زندگی گزارتا ہے، ضروری نہیں ہے ساری زندگی ایک جیسی ہو، کبھی سختیاں ہو سکتی ہیں، کبھی بیماریاں ہو سکتی ہیں، کبھی تکلیفیں ہو سکتی ہیں، کبھی اذیتیں ہو سکتی، لیکن آقا حسین کی فرش عزا پہ آئے ہیں، امام حسین علیہ مقام نے پیغام دیا۔ کیا امام حسین علیہ السلام سے بڑی سختی کسی کے اوپر ہوئی ہے؟ اس سے بڑا غم کہیں ہوا ہے آج تک؟ لیکن پھر بھی آقا حسین نے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا احمدہ فی السراء والضراء، پروردگار ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، سختیوں میں بھی آسانیوں میں بھی، تیر و تبر میں بھی، اور جب عیش و آرام میں تھے تب بھی، ہر حال میں رب معبود تیرا شکر ہے۔ اور شکر منعم یہ بہت اہم ہے، اور پروردگار عالم ہم سے یہی چاہتا ہے، جب تک مخلوق کا شکریہ ادا نہ کیا جائے، خالق کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے والدین کے سلسلے میں کہا ہے قرآن نے بھی، اہل بیت علیہ السلام نے، کہ اگر تم اللہ کا شکریہ، میرا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو، تب کہیں جا کے رب کا شکریہ ادا ہوگا، تب کہیں جا کے بندہ اللہ کا شکریہ ادا کر سکتا ہے۔ تو مخلوق کا شکریہ کیسے آپ ادا کریں گے؟ فرش عزا بچھی ہوئی ہے، بانی نے فرش عزا بچھا دیا، آپ آ گئے، آپ کے اندر تھوڑی تبدیلی آ گئی، پروردگار تیرا شکر، فلاں نے فرش عزا بچھائی، میری اصلاح ہو گئی، ہے کہ نہیں ہے؟ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ تو شکر کا پیغام ماہ محرم الحرام ہمیں دے رہا ہے۔ اور شکر کے اقسام، بات پرانی نہ ہو، میں یہیں پہ آج یہ بات کو ختم کر دوں گا۔ شکر کی 3 قسمیں ہیں۔ شکر زبان سے ادا کرنا، جسے عربی میں شکر لسانی کہتے ہیں، زبان سے شکریہ ادا کرنا۔ اس لیے معصومین نے کہا کہ نماز جب پڑھو اور نماز تمام ہو تو سجدے شکر میں جاؤ اور کم از کم 3 مرتبہ شکر للہ شکر للہ شکر للہ کرو، کم از کم 3 مرتبہ۔ یہ کیا ہے؟ شکر زبانی ہے۔
زبان سے شکریہ اللہ کا. کیا بندہ اللہ کی ساری نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا لا تحصوها، ہم نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں تو ان نعمتوں کا شمار بھی نہیں کر سکتے، گن بھی نہیں سکتے کتنی نعمتیں اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں. لیکن جو کچھ بھی نعمتیں ملی اس نعمت پہ اللہ کا شکر. آپ کو توفیق مل گئی فرش عذاب پہ آنے کی، اللہ تیرا شکر. ماتم کرنے کی توفیق مل گئی، اللہ تیرا شکر. مجلس عذاب پڑھنے کی توفیق مل گئی، اللہ تیرا شکر ہے نا. نوحہ خوانی کرنے کی توفیق مل گئی، اللہ تیرا شکر. مرثیہ خوانی کی توفیق مل گئی، اللہ تیرا شکر. کہیں جا رہے تھے کوئی حادثہ ہونے والا تھا، حادثہ ٹل گیا، پروردگار تیرا شکر، تیرا کرم، تیرا لطف، تیرا رحم، اللہ تیرا شکر. اپلائی کیا تھا ویزے کے لیے، کہیں روزی و روزگار کے لیے، کہیں بات کی تھی، بات ہو گئی پکی، پروردگار تیرا شکر. شکر زبانی، زبان سے شکر. ایک تو قسم یہ ہے کہ انسان زبان سے اللہ کا شکریہ ادا کرے. دوسری قسم شکر قلبی. دل سے انسان کیسے شکریہ ادا کرے گا؟ کیسے ہو جائے گا شکریہ ادا دل سے؟ تو دل سے شکریہ. آپ نے ویزے کے لیے اپلائی کیا اور آپ کا کام ہو گیا. آپ پروردگار تیرا شکر کہ تو نے فلاں کو ذریعہ بنایا تھا. پروردگار تیرا شکر تو نے ایسے ماں باپ عطا کیے کہ میں اس لائق ہوا کہ فرش عذاب پہ آ گیا ہے نا. پروردگار تیرا شکر. پروردگار یہ جو کچھ بھی ہے میرے پاس، جو کچھ بھی اچھائیاں ہیں، جو کچھ بھی توفیقات ملی ہیں، بندے کے بس میں نہیں ہے. ایک ڈاکٹر کسی مریض کو شفا نہیں دے سکتا ہے، لیکن مریض کو شفا دے دیا تو مریض کے کیا فرض ہے؟ مریض کیا کہے گا؟ ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ. تو کیا حقیقت میں ڈاکٹر نے مریض کو شفا دیا ہے؟ کیا حقیقت میں یہ نطق ماں باپ نے اپنے بچوں کو پال کے قوت گویائی بولنے کی طاقت ماں باپ نے دی ہے؟ ماں نے بچے کو پیدا کیا، کیا ماں نے آنکھ دی تھی؟ کیا ماں نے کان دیا تھا؟ کیا ماں نے زبان دی تھی؟ کیا ماں نے صلاحیتیں دے دی؟ کیا ماں نے عقل دے دیا؟ کیا باپ نے قوتیں دے دی؟ کیا باپ نے طاقت دے دی؟ نہیں. یہ جو کچھ بھی ہے ڈاکٹر نے اگر شفا دی ہے تو یہ ڈاکٹر نے نہیں، جب تک اللہ کا کرم نہ ہوتا. قرآن کہہ رہا ہے کہ تم مریض ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ. ڈاکٹر کے پاس جانا تمہارا کام ہے، ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا دینا میرا کام. جناب ابراہیم نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا. کہا نہیں ابراہیم تمہیں جانا ہوگا. تو یہ جو کچھ بھی شفا دی ہے ڈاکٹر نے من جانب اللہ، یہ شکر قلبی ہے. ماں باپ نے تربیت دی ہے، ماں باپ کے بس کی نہیں تھی، تو انہیں توفیق دی ہے. اس توفیق کی بنیاد پہ فرش عذاب تک آ گئے. پروردگار من جانب اللہ تیری جانب سے تھا، تیری طرف سے تھا. یہ ہے شکر قلبی. شکر زبانی، زبان سے شکر ادا کریے. اور شکر قلبی یعنی جو کچھ بھی ہے، اگر آپ نے قرض مانگا کسی سے اور دے دیا، پروردگار تو نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی. آپ ضرورت مند ہے، کسی نے آپ کی ضرورت کو پورا کر دیا تو اس کا شکریہ تو ہے ہی ہے، لیکن شکر قلبی یہ ہے کہ پروردگار یہ اس نے جو میری ضرورت کو پورا کر دیا، تو نے اس کے دل کو ایسا بنایا ہے جو اس نے میری ضرورت کو پورا کر دیا. تو جو کچھ بھی ہے من جانب اللہ، یعنی کہیں سے بھی غیر اللہ کو آپ شریک نہ کریے گا، کہیں سے غیر اللہ نہیں آنا چاہیے. یہ ہے شکر قلبی، قلب کے ذریعے. تیسرا شکر عملی، عملی اعتبار سے شکر کرنا. زبانی یعنی زبان سے شکر کیا، قلبی یعنی ہر چیز ہم نے
من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی ہے، اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی ہے نا، یہ شکر قلبی ہے، قلبی۔ شکر عملی، تیسری قسم شکر کی عملی، یعنی کیا ہے عملی اعتبار سے کیا شکر؟ یعنی اللہ نے جو بھی نعمتیں ہمیں دی ہیں اس کا مصرف اللہ نے جیسے ہم سے چاہا ہے ہم اس نعمت کو اسی طرح استعمال کریں، یہ شکر عملی ہے۔ عمل کے اعتبار سے شکر کرنا۔ بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال، باپ نے اپنے بیٹے کو بائک دلا دی مثلا، دکان کرا دی مثلا، کوئی گاڑی دلا دی مثلا، اچھے کپڑے دلا دیے مثلا، ہے نا، اور بیٹے نے کیا کیا؟ جیسے ہی گاڑی ملی، جیسے ہی گھر ملا، جیسے ہی کپڑا ملا، جیسے ہی دکان ملی یا کوئی بھی نعمت ملی اسے اپنے باپ کی جانب سے، فوراً کہا بابا جان بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہ گاڑی دے دی، آپ نے مجھے یہ چیز دے دی، آپ نے میرے لیے گھر کا انتظام کر دیا، ابا جان بہت بہت شکریہ۔ کیا یہ کافی ہے؟ اور اس کے بعد بچے نے کیا کیا؟ اسی گاڑی کو شراب کے نشے میں جا کے لے جا کے بھڑا دیا، گھر کو توڑ پھوڑ کے برابر کر دیا، دکان کو لچے لفنگوں کو بٹھا کے برباد کر دیا۔ اب باپ کیا کرے گا؟ باپ کیا کرے گا اس مقام پہ؟ تنبیہ کرے گا نا بیٹے کو، کہے گا کیوں تنبیہ کر رہے ہو؟ تم نے نعمت دی تھی، تم نے دکان دی تھی، تم نے گاڑی دی تھی، تم نے یہ کیا تھا۔ اس نے تو فوراً شکریہ کر دیا تھا، شکریہ کر دیا تھا، تنبیہ کی کیا ضرورت؟ کہا نہیں یہ کوئی شکریہ نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا ہم نے گاڑی اس لیے دی تھی، ہم نے گھر اس لیے دیا تھا تاکہ اس کا صحیح مصرف ہو، اس نے عملی اعتبار سے گھر کا صحیح مصرف نہیں کیا، اس لیے شکریہ کا حقدار نہیں ہے۔ اس کا کوئی شکریہ کمال کا شکریہ نہیں ہوا۔ تو شکر عملی، عملی اعتبار سے اللہ نے آنکھیں دی، اب اس کو گناہ سے بچا لیجیے، اللہ نے زبان دی، اسے گناہ سے بچا لیجیے، اللہ نے قوت و طاقت دی، اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا، اللہ نے ہر طرح کے عیش و آرام ہمیں عطا کیے، جو کچھ بھی اللہ نے دیا، اور دینے کے بعد اللہ نے چاہا کیا ہم سے کیا مطالبہ کیا؟ صرف ایک مطالبہ کیا، کیا؟ قرآن نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جو جن و انس کو پیدا کیا عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو عملی شکر کیسے ہوگا؟ جب ہم اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو شکر کی کتنی قسمیں ہوئی؟ 3 قسمیں۔ شکر زبانی، ماہ محرم الحرام ہمیں پیغام دیتا ہے شکر کا، تو شکر زبانی، زبان سے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر۔ شکر قلبی، ہر نعمت کو من جانب اللہ، کسی نے کچھ نہیں کیا ہے، جو کچھ بھی اللہ کیا ہے اللہ نے کیا، اللہ نے توفیق دی، اللہ نے مال و دولت سے نوازا، تب انہوں نے مدد کی، ہے نا، اللہ من جانب اللہ، غیر اللہ کو شریک نہیں کرنا۔ شکر عملی، اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہے اس نعمت کا صحیح مصرف کرنا۔ اب سوال میرا اور سوال یہ ہے کہ سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس کیا ہے؟ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت محبت اہل بیت، مودت اہل بیت۔ کیسے کہہ دیا آپ نے؟ رسول اللہ نے 1,24,000 نبیوں کی محنتوں کو اکٹھا کر کے اور اس کے بعد جب دین کے پیغامات کو پہنچایا ہے رسول اللہ نے، تو لوگوں نے کچھ دینا چاہا رسول اللہ نے، تو اللہ نے کیا کہا؟ اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجیے اجر رسالت اگر دینا چاہتے ہیں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ہمیں کچھ نہیں چاہیے اجر رسالت، ہمیں اگر اجر رسالت دینا چاہتے ہو تو
ہم اہل بیت سے محبت. سب سے عظیم نعمت کیا ہے؟ مودت اہل بیت، محبت اہل بیت. اور ہر ایک کو یہ نصیب نہیں ہے. محبت یعنی ولایت یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہے. 8ویں امام فرماتے ہیں کہ ولایت علی علیہ السلام، محبت علی علیہ السلام، مودت علی علیہ السلام بالکل ویسے ہی ہے جیسے آدم کو سجدہ. آدم کو سجدہ، آدم کو سجدہ کرنے سے ابلیس نے انکار کر دیا اور فرشتوں نے آدم کو سجدہ کر لیا. فرشتوں نے آدم کو سجدہ کر لیا. تو محبت اہل بیت، 8ویں امام فرماتے ہیں محبت اہل بیت، مودت اہل بیت، ولایت اہل بیت. ہم اہل بیت کی ولایت، علی کی ولایت بالکل ایسے ہی ہے جیسے آدم کا سجدہ. جو ابلیس صفت تھے انہوں نے ولایت سے انکار کیا، جو فرشتے صفت تھے انہوں نے صلوات بھیجے محمد. ماہ محرم الحرام ہمیں اصلاح کا پیغام دیتا ہے، ماہ محرم الحرام ہمیں شکر کا پیغام دیتا ہے. انشاءاللہ باتیں جاری رہیں گی. آج چاند رات ہے، فلک پہ ماہ محرم الحرام کا چاند نمودار ہوا. اور جب فلک پہ ماہ محرم الحرام کا چاند نمودار ہوتا تھا تو مدینے کے لوگ کہتے ہیں ہم ماہ محرم الحرام کے چاند کو دیکھنے کا انتظار نہیں کرتے تھے. جب اہل بیت کے گھر سے گریے کی آواز سنتے تھے تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا تھا کہ ماہ محرم الحرام کا چاند نکل آیا. اور 8ویں امام فرماتے ہیں اپنے صحابی شبیب سے، اے شبیب جب بھی تمہیں رونا آئے، کسی بھی مصیبت پہ رونا آئے تو مت رونا، اگر رونا آئے تو میرے جدو سے رو. ہاں ماہ محرم الحرام کا چاند نمودار ہو گیا. ہماری بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. انشاءاللہ میں وقتاً فوقتاً عرض کرتا رہوں گا کہ ماہ محرم الحرام میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، پیغامات ماہ محرم الحرام کیا ہے، انشاءاللہ میں ذکر کرتا رہوں گا. اے شبیب جب بھی رونا آئے، کسی بھی مصیبت پہ تو میرے جدو سے پر رونا. کتنا درد ہے اس گریے میں، جس کو بھی دیکھیے اس گریے کی فرمائش. جب خبر شہادت مظلوم کربلا کو شہزادی فاطمہ نے سنا، مغموم ہو کر اپنے بابا سے پوچھتی ہے بابا جب میرا لال حسین شہید کیا جائے گا اے بابا کیا آپ ہوں گے؟ نہیں بیٹی میں نہیں ہوں گا. اے بابا کیا ابو الحسن ہوں گے؟ نہیں بیٹی ابو الحسن بھی نہیں ہوں گے. اے بابا کیا حسن ہوں گے؟ نہیں بیٹی حسن بھی نہیں ہوں گے. بس تڑپ کے شہزادی پوچھتی ہے اے بابا تو پھر میرے لال حسین پر کون روئے گا؟ تو رسول اللہ نے کہا اے بیٹی تو گھبرانا، اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس کے جوان تیرے جوانوں پہ گریا کریں گے، جس کے بچے تیرے بچوں پہ روئیں گے، جس کے ضعیف تیرے ضعیفوں پہ روئیں گے. اجرکم اللہ، آپ وہی قوم ہے. ہاں جب بھی رونا آئے تو ابو حسین پہ رو لیجئے. سید سجاد کی آپ زندگی دیکھ لیجئے، پوری زندگی رونے میں گزار دی. جب بھی کسی ٹھنڈے پانی پہ نگاہ پڑتی تھی ہائے میرے بابا کی پیار. جب کسی جانور کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھتے تھے سوال کر لیتے تھے قصاب سے اے بھائی بس مجھے اتنا بتا دے کہ جب تو نے اسے ذبح کیا ہے کیا اسے دانا دیا، کیا اسے پانی دیا؟ بس ایک مرتبہ قصائی کہتا تھا اے مولا ہم نے ذبح سے پہلے اسے پانی بھی دے دیا ہے، اسے دانا
جب امام سجاد کسی غریب کو دیکھتے تھے سوال کرتے تھے کیا تو غریب ہے؟ ہاں میں غریب ہوں۔ امام سجاد سوال کرتے تھے اے بھائی میرے ایک سوال کا جواب دے دے، تو غریب ہے نا؟ ہاں غریب ہوں۔ اگر تیرا یہاں انتقال ہو جائے، جب تو مر جائے تو کیا تجھے غسل ہو جائے گا؟ کیا تجھے کفن مل جائے گا؟ کیا تجھے دفن کر دیا جائے گا؟ تو وہ غریب جواب دیتا تھا ہاں یہ مسلمانوں کی بستی ہے، میرے مرنے کے بعد مجھے غسل بھی مل جائے گا، مجھے کفن بھی مل جائے گا، میرا جنازہ بھی اٹھ جائے گا، مجھے دفن بھی کر دیا جائے گا۔ سید سجاد نے کہا اے بھائی تو پھر تو غریب کا، غریب تو میرا بابا کربلا میں بے گور و گبر میرے بابا کی لاش کو زمین کربلا پہ چھوڑ دیا گیا، نہ کوئی دفن کرنے والا، نہ کوئی قوم الظالمین سيرى الذين ظلموا أيهم قلب ينقلبون۔ الہی